رسولوں کے اعمال اس کا دوسرا باب اس کی پہلی آیت سے پڑھیں گے۔ رسولوں کے اعمال اس کا دوسرا باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اگر رسولوں کے اعمال اس کا پہلا باب اس کی 15ویں آیت پڑھ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ 120 لوگ تھے اور یہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ اور ابھی ہم دوسرے باب کی پہلی آیت سے پڑھتے ہیں، جب عید فصح کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی تھی۔ اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے، جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری بولی بول رہے ہیں، اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے، دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے؟ حالانکہ ہم پارتھی، مادی، الامی، مسوپتامیہ اور یہودیہ اور قبرصیہ اور پینتوس اور آسیہ اور فروگیہ اور پمفولیہ اور مصر اور لیبوا کے علاقے کے رہنے والے ہیں جو کرینے کی طرف ہے، اور رومی مسافر، خواہ یہودی ہوں خواہ ان کے مریض، اور کریتی عرب ہیں، عربی لوگ بھی شامل ہیں۔ کیسی بڑی بات ہے! مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں، اور سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے؟ اور بعض نے ٹھٹھا کر کے کہا، یہ تو تازہ مے کے نشے میں ہے۔ لیکن پطرس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی زبان اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا، اے یہودیوں اور اے یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشے میں نہیں، کیونکہ ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی کہ خداوند فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گی، اور تمہارے جوان رویا اور بوڑھے خواب دیکھیں گے، بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا، اور وہ نبوت کریں گی، اور میں اوپر آسمان پر عجیب کام اور نیچے زمین پر نشانیاں یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کا بادل دکھاؤں گا، سورج تاریک اور چاند خون ہو جائے گا، پیشتر اس سے کہ خداوند کا جلیل عظیم اور جلیل دن آئے۔ اور یوں ہوگا کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ مقدس کلام کے پڑھے اور سنیں اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، یہ یہودیوں کی عید پینتیکوست کا وقت ہے۔
पेंटिकोस्ट का मतलब है 50वां, और 50वां इसलिए इसको कहा जाता है। हम थोड़ा सा पेंटिकोस्ट का तारीखी पस मंजर देखेंगे कि जिस वक्त यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, उस वक्त यहूदियों की ईद फसह थी, और उस वक्त जिसका जिक्र अहबार 23 बाब में है, 10वीं आयत से शुरू हो जाता है, वहाँ पर यहूदियों की ईद फसह है, और खुदा ने ये कहा तुम ईद पेंतिकोस्त मनाना। और ईद पेंतिकोस्त के मौके पर खुदा की हज़ूरी में जो फसल के पहले फल होते थे या पहला कूला होता था, वो काहिन के पास ला के खुदावंद को पेश किया जाता था। यानी इसको जब वो गुलामी के घर से निकले हैं, तो उस दिन से लेकर ये 50 दिन बहरे कुलसन भी गुजर गए हैं। 50 दिन के बाद ये कोहे सीना पर पहुंचे हैं, और 50वें दिन जो है इनको कोहे सीना पर खुदा की तरफ से शरीयत मिली है, खुदा के अहकाम मिले हैं, खुदा के कवानीन मिले हैं, और ये ईद फसह के 50वें दिन है, और कोहे सीना पर इनको खुदा अहकाम दे रहा है, जिसमें उसने ये भी कहा तुम ईद पेंतिकोस्त मनाया करना। ये यहूदियों की मैंने बताया है कि 3 बड़ी ईदें जो हैं उनमें से है, और खुदावंद की शरीयत उनको मिली है। इस्राएलियों को कोहे सीना पर खुदावंद की शरीयत मिली है। और कभी कभी ये सवाल भी होता है कि जो शरीयत इस्राएलियों की थी, क्या अभी हमें वो माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? तो ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो शरीयत इस्राएलियों को मिली थी, उसमें 3 तरह की शरीयत थी। नंबर 1 रस्मी शरीयत थी, जिसमें रसूमात थी, इबादतों की रसूमात, कुर्बानियाँ चढ़ाने की रसूमात वगैरह ये शामिल थी। इसको रस्मी शरीयत कहते हैं। और दूसरी मुआशरती शरीयत थी, जिसमें मुआशरे के बारे में, मुआशरे के अंदर रहने सहने के तरीके थे। और तीसरी जो शरीयत थी वो अखलाकी शरीयत थी, जिसमें अखलाकी बातें थी, और जिसमें खुदा के 10 हुक्म थे कि तू खून ना करना, तू चोरी ना करना, तू ज़िना ना करना, वगैरह वगैरह। ये 3 तरह की शरीयत थी। अब जो पहली शरीयत थी, रस्मी शरीयत, जिसमें कुर्बानियाँ थी, वो हमें मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु हमारे लिए कुर्बान हो गया है। और मुआशरती शरीयत जो है, वो हर एक मुआशरे, हर एक मुल्क के कवानीन थे, वो जहाँ कोई रहता है उसको वहीं के मानने की ज़रूरत है। हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमें पाकिस्तान के मुआशरती कवानीन को मानने की ज़रूरत है। इसलिए अब हमें इसराइलियों के मुआशरती शरीयत को मानने की भी ज़रूरत नहीं है। जो तीसरी शरीयत है, जिसको अखलाकी शरीयत कहते हैं, वो ऐसी शरीयत है, वो उस पर यीशु मसीह ने भी पहाड़ी बाज में जोर दिया है, और वो हमें आज भी माननी पड़ती है, जिसमें 10 के 10 हुक्म पूरे पूरे हमें मानने पड़ते हैं, और एक हुक्म की भी हमें छुट्टी नहीं है। इसलिए हम इस बात से कभी भी नज़र चुराई ना करें कि हमें ये इसराइलियों के लिए थे, हमें मानने की ज़रूरत नहीं है। क्या यीशु मसीह ने नहीं कहा है कि तू चोरी ना करना? और यीशु मसीह ने ज़िना के बारे में भी तालीम दी है, बल्कि उन 10 हुक्मों को यीशु मसीह ने पहाड़ी बाज के अंदर बड़ी तफसील और खुलासे के साथ बयान किया है। इसलिए हमें जो अखलाकी शरीयत पुराने अहदनामे की है, आज भी उसे मानना पड़ता है। और जो पेंतिकोस्त है, जैसे मैंने बताया कि ये खुदा ने जब इसराइलियों को मिस्र से निकाला, कोहे सीना पर खुदा ने शरीयत भी दी है
اور خدا نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو دن ہے یہ فصل کی کٹائی کا اور شکر گزاری کرنے کا دن ہے کہ خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تو آسمان سے بارش برساتا ہے، ہمیں اچھا موسم دیتا ہے، ہماری فصلیں اگتی ہیں، ہمارا اناج تیار ہوتا ہے اور ہم اس کو جمع کرتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ اس بات کی شکر گزاری کے طور پر پہلا پورا خدا کی حضوری میں لایا جاتا تھا۔ اب جس وقت روح القدس نازل ہوا ہے، وہ جو صدیوں پہلے شریعت ملی تھی کہ تم 50ویں دن جو ہے وہ عید پینتی کوس منانا، تو یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد جو ہے یہ 50واں دن ہے، جس کی بابت ہم نے حوالہ پڑھا ہے کہ یسوع مسیح 40 دن کے بعد تو یسوع مسیح کہاں چلے گئے؟ آسمان پہ چلے گئے۔ اور یسوع مسیح نے جاتے ہوئے کہا کہ تم ٹھہرے رہنا جب تک تم کو دوسرا مددگار یعنی روح القدس نہ ملے، تم یروشلم سے باہر نہ جانا۔ اب یہ 120 جماعت کو 10 دن ہو گئے ہیں، کیونکہ 40ویں دن یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے اور اب یہ 50واں دن ہے۔ 10 دن تک یسوع مسیح کے ماننے والے شاگرد، یسوع مسیح کی ماں مقدسہ مریم اور دوسری خواتین، یہ ٹوٹل 120 کی جماعت ہے۔ اب ایک ماحول دیکھیں کہ کیسا ماحول ہے۔ عید کا دن ہے اور پوری دنیا سے لوگ جو ہیں عید منانے کے لیے یروشلم میں آئے ہوئے ہیں۔ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، فرض کریں یہ 120 کی جماعت ہے اور باہر جو ہے ہمارے مسلم دوستوں کی عید چل رہی ہے، عید قربان یا عید الاضحیٰ چل رہی ہے۔ اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ پوری دنیا سے لوگ آ کر یروشلم کے اندر عید پینتی کوس منا رہے تھے، لیکن ایماندار کیا کر رہے تھے؟ ایماندار ایک جگہ پر جمع تھے، ان کے جمع ہونے میں ایک یونٹی نظر آتی ہے، ایک اتحاد نظر آتا ہے۔ وہ فرق دعائیں نہیں کر رہے ہیں، وہ فرق مقاصد کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ وہ ایک ہی مقصد کے لیے دعا کر رہے ہیں، یونٹی کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اور ان کا مقصد کیا ہے کہ خداوند یسوع تو نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں روح القدس بھیجوں گا، وہ اس بات کے لیے دعا کر رہے تھے۔ اور ان کا جمع ہونا با مقصد تھا، وہ کوئی گپ شپ کے لیے نہیں جمع ہوئے تھے، وہ کوئی دنیاوی کاموں کے لیے، دنیاوی منصوبوں کے لیے جمع نہیں ہوئے تھے، بلکہ وہ روح القدس کے لیے بھوکے اور پیاسے تھے۔ اور باہر لوگ جو ہیں عید منا رہے ہیں۔ ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ ایمانداروں کی دنیا ایک الگ ہی دنیا ہوتی ہے، دنیا میں عیش و عشرت ہوتی ہے، اور ایمانداروں کا جتھا وہ ایک خاص مقصد کو لے کے خدا کی حضوری میں محبت اور عقیدت کے ساتھ وہ جس طرح کے بھی حالات ہوتے ہیں، وہ دنیا کی عیش و عشرت کو نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ وہ ایک محبت کے ساتھ ایک اپنا ہی پاک اور مقدس ارادہ اور ایجنڈا لے کے وہ خدا کی حضوری میں جمع ہوتے ہیں اور دعا کرتے رہتے ہیں۔ ہوا یوں کہ یہ لوگ دعا میں ٹھہرے ہوئے ہیں کہ آسمان سے کیا آواز آئی؟ ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، زور کی آندھی۔ اور سناٹے کا مطلب تو خاموشی ہے، یعنی خاموشی میں ایسا زور، ایسی ان کو آوازیں سنائی دی کہ وہ سارا کا سارا گھر جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے وہ گونج گیا۔ سناٹا ہے، آندھی آئی ہے، سارا گھر جو ہے وہ گونج اٹھا۔ اور گونج کس بات سے اٹھا کہ انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی ہیں، آگ کی صورت میں،
ان کو شعلہ کی سی پڑتی ہوئی زبانیں دکھائی دے رہی ہیں جیسے آگ اتر رہی ہے، اور ان میں ہر ایک کے اوپر آ کر وہ زبانیں ٹھہر گئیں۔ کتنے لوگوں کے اوپر آ کے وہ زبانیں ٹھہر گئی بولیے؟ 120 کی جماعت کے اوپر وہ زبانیں جو ہیں وہ آ کر ٹھہر گئیں۔ اور جب وہ دعا کر رہے ہیں تو وہ جوش و جذبے کے ساتھ دعا کر رہے ہیں۔ ہمیشہ خدا کا روح القدس جب نازل ہوتا ہے تو ایک جوش اور جذبہ ہوتا ہے، روح کی حضوری ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیں زور کی آندھی کا سناٹا ہے، گھر جو ہے وہ ہل گیا ہے، گھر گونج اٹھا ہے روح القدس کی حضوری کے سبب سے۔ اسی لیے جہاں پر ایماندار جمع ہو کر ایک دل ہو کر دعا کرتے ہیں، وہاں پر وہ بلند آواز میں بھی دعا کر سکتے ہیں، اور یہ روح القدس کی حضوری کا، روح القدس کے نزول کا ایک طریقہ بھی ہے کہ بلند آواز کے ساتھ دعا کرنا۔ اب لوگ حیران ہیں جو دوسرے ملکوں سے آئے ہیں، اور یہ غالباً 16 ملکوں کے لوگ ہیں جن کے نام یہاں پر لکھے ہوئے ہیں۔ 16 ملکوں کے لوگ ہیں، اور ان 16 کے 16 کو ہو سکتا ہے کہ ان کو 120 زبانیں سنائی دیتی ہوں، ہو سکتا ہے ان کو 16 زبانیں سنائی دیتی ہوں، اور ان کو اپنے اپنے ملک کی بولی سنائی دے رہی ہے۔ اور وہ حیران ہوئے اس بات سے کہ کیا یہ جو 120 کی جماعت ہے، کیا یہ سب گلیلی لوگ نہیں ہیں؟ وہ یہ تو گلیلی ہیں، یہ تو گلیل کے رہنے والے ہیں، اور یہ تو ایک ہی بولی بول سکتے ہیں، لیکن ہم جو 16 ملکوں کے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے ایک ملک میں ایک سے زیادہ زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان میں بہت زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں، اسی طرح دوسرے ممالک میں بھی ہیں۔ اب یہاں پہ ایک حیرانگی والی بات ہے کہ ان کو اپنے اپنے ملک کی زبانیں سنائی دے رہی ہیں، اور وہ اس بات سے بڑے حیران ہوئے۔ حیران کیوں ہوئے؟ کہ وہ غیر زبانوں میں خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سن رہے ہیں۔ 120 کی جماعت غیر زبانیں بول رہی ہے، اور غیر زبانیں بولنے سے وہ خدا کے بڑے بڑے کاموں کا ذکر کر رہے ہیں، اور سمجھنے والوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کوئی معمولی باتیں نہیں کر رہے ہیں۔ لکھا ہے وہ گھبرا کر کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے، اور بعض نے ٹھٹھا کر کے کہا کہ یہ تو نشے میں ہیں۔ آج بھی لوگ غیر زبان کو سنجیدہ نہیں لیتے ہیں، غیر زبانوں کے بارے میں بہت سے ابہام پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ غیر زبانیں بولنے والے سمجھتے ہیں کہ جن کو غیر زبان ملی ہے روح القدس صرف انہی کو ملا ہے۔ غیر زبان جو ہے یہ ایک نعمت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو غیر زبان نہیں ملی ہے اس کو روح القدس کا مسا نہیں ہوا ہے، اس کے پاس روح القدس کی نعمت نہیں ہے۔ یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ کبھی بھی غیر زبان بولنے والے غیر زبان نہ بولنے والوں کو کم تر نہ سمجھیں، کیونکہ نعمتیں طرح طرح کی ہیں، اور جو غیر زبان نہیں بولتے ہیں وہ غیر زبان بولنے والوں کا مذاق مت کریں۔ یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، وہ ٹھٹھے کر رہے ہیں، وہ مذاق کر رہے ہیں۔ انہوں نے ضرور کوئی نشہ آور چیز پی ہوئی ہے، اور وہ ٹھٹھا کرنے لگے، اور وہ 120 کی جماعت جو سنجیدہ لوگ تھے، جو ایمان پر ڈٹے ہوئے تھے، جو یسوع کے وعدے کا پورے ہونے کا انتظار کر رہے تھے، اور وہ ایک بڑے منصوبے کے ساتھ جمع تھے اور دعا کر رہے تھے، لیکن جو غیر سنجیدہ لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے نشہ کیا ہوا ہے۔ لیکن بائبل فرماتی ہے، جب ہم امثال کی کتاب کے 8ویں باب کی 34ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جو میری سنتا اور ہر روز میرے پھاٹکوں پر میرا انتظار کرتا ہے، وہ مبارک ہے۔
اور یہ 120 کی جماعت مبارک تھی، کیونکہ یہ خداوند کی آواز سن کر اس پر ایمان لا کر یہ ٹھہرے ہوئے تھے، یہ انتظار کر رہے تھے، اور خدا کا روح القدس ان پر نازل ہوا۔ یاد رکھیے، روح القدس کی نعمت سنجیدہ لوگوں کو ملتی ہے، ٹھہرنے والوں کو ملتی ہے، مانگنے والوں کو ملتی ہے، اور اس کے بغیر، روح القدس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ لیکن کچھ ایسے بھی چرچز ہیں، کلیسیاں ہیں، جو اس واقعہ کو صرف پینٹیکاسٹل لوگوں کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ یہ پینٹیکاسٹل لوگوں کا تہوار نہیں ہے۔ عید پینتیکوس ہر ایک مسیح کا ایک تہوار ہے، چاہے وہ کسی بھی ڈینومینیشن سے تعلق رکھتا ہو۔ اور یسوع مسیح نے کہا تھا کہ ٹھہرے رہو، اور وہ ٹھہرے رہے۔ وہی شاگرد جو یسوع کے چنے ہوئے تھے، جس کو سب مانتے ہیں، وہ روح القدس کے لیے بھوکے اور پیاسے ہوئے۔ آج لوگ روح القدس کے لیے بھوکے پیاسے کیوں نہیں ہوتے؟ کیا آج روح القدس کی ضرورت نہیں ہے؟ وہ بہت سارے لوگ غیر زبان کی نعمت سے ٹھوکر کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غیر زبان جو ہے یہ صرف پینٹیکاسٹ لوگوں کا کام ہے۔ وہاں پر بہت سارے لوگ ہیں، اور جب یہ سب کچھ ہوا تو پطرس کو دیکھیے، پطرس کو روح القدس نے دلیری دی ہے، اور بائبل فرماتی ہے 14ویں آیت، لیکن پطرس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہنے لگا، اے یہودیوں، اے یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشے میں نہیں ہے، جو تم سمجھتے ہو وہ نہیں ہے۔ اور پطرس کے اس واز سے 3000 لوگوں نے اسی وقت یسوع مسیح کو قبول کیا، اور انہوں نے توبہ کی اور بپتسمہ لیا۔ حیرانگی اس بات میں ہے، 27ویں آیت ذرا دیکھیے، 37ویں آیت، جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی۔ کن کے دلوں پر؟ جی، سب لوگ جو وہاں پر جمع تھے ان کے دلوں پر چوٹ لگی، کیونکہ پطرس نے ان کو کلام سنایا ہے، یسوع مسیح کی بابت بتایا ہے کہ تم نے اس یسوع مسیح کو جو نجات کا بانی تھا، تم نے اسے بے شرع لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا، تم نے اسے موت کے حوالے کر دیا، لیکن خدا نے اسے پھر مردوں میں سے جلایا۔ اور اس نے داؤد کے بارے میں اور یوئیل نبی کا صحیفہ جو ہے وہ پڑھ کے ان کو سنایا۔ ان ساری باتوں سے لکھا ہے کہ ان کے دلوں پر کیا لگی؟ بولیے، چوٹ لگی۔ سنیے اس بات کو، جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا، اے بھائیو ہم کیا کریں؟ تو پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو۔ کیا کرو؟ توبہ کرو۔ کس بات سے؟ اس سوچ سے توبہ کرو کہ تم نے یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھایا، اسے نجات دہندہ قبول نہ کیا، اور تم نے اسے بے شرع لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا۔ اس بات سے توبہ کرو، اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے، تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے، اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ اور اس نے اور بہت سی باتیں جتا جتا کر انہیں یہ نصیحت کی کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ۔ پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا۔ انہوں نے کیا لیا؟ بپتسمہ لیا، اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے۔ ہاللیلویا۔ پطرس کے کلام سے 3000 لوگ ان میں مل گئے۔ یہاں پہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ پطرس تو ایک ہی بولی بول رہا تھا، سنیے تو روح القدس کا کام دیکھیں کیسا عظیم ہے۔
کہ روح القدس نے غیر زبانوں کا ترجمہ ان کے لیے کھول دیا۔ پطرس ایک ہی بولی بول رہا تھا اور قبول کرنے والے 16 ملکوں کے لوگ مختلف زبانوں کو سمجھنے والے تھے۔ ان کا ایمان اس بات سے ہوا کہ جو غیر زبانیں بولی گئی ہیں ہمیں ان کی سمجھ آئی ہے، اور پطرس نے ان کو یسوع مسیح کے بارے میں سنایا، اور یقیناً ان کو سمجھ آئی ہے تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی ہے۔ تو پطرس نے دلیری کے ساتھ ان کو کلام سنایا، اور لکھا ہے کہ کلام کو سن کر ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں؟ اے بھائیو ہم کیا کریں؟ اور یہ دروگا کا بھی یہی ہوا۔ جب پولس اور سلاس آگے بڑھے تو قید خانہ میں تھے، تو دروگا اور سارے قیدی جو ان کی پرست سن رہے تھے، دروگا آ کے ان کو کہنے لگا کہ اے بھائیو میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ تو پولس اور سلاس نے ان کو کہا کہ توبہ کرو اور یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لو، اور انہوں نے اسی رات توبہ کی اور بپتسمہ پایا۔ عزیزو غور کیجئے، خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ ہم یونا کی کتاب کو پڑھ لیں تو خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے، اور یہاں پر بھی مختلف ملکوں سے آئے ہوئے لوگ، یہاں تک کہ عرب سے بھی آئے ہوئے ہیں، مصر سے بھی آئے ہوئے ہیں، لیبیا سے بھی آئے ہوئے ہیں، اور 16 ملکوں سے آئے ہوئے لوگ جو ہیں وہ یسوع مسیح کی بابت کلام کو سن کر، پطرس کی سنائی ہوئی گواہی کو سن کر وہ یسوع مسیح پر ایمان لے آئے۔ کتنا بڑا کام ہوا ہے کہ 3000 لوگوں کی فصل کاٹی گئی ہے، کیونکہ یہ فصل کی کٹائی کا موقع تھا۔ عید پینتیکوس فصل کی کٹائی کا موقع تھا۔ یسوع مسیح کو مصلوب ہوئے اور زندہ ہوئے، آج عید پینتیکوس کے روز 50 دن ہو گئے ہیں، اور وہاں پر عید فصح کے بعد عید پینتیکوس 50 دنوں کے بعد منائی جاتی تھی۔ جب یسوع مسیح مصلوب ہوئے ہیں تو عید پینتیکوس تھی، اور یسوع مسیح سے لے کر آج کے دن تک 50 دن ہوئے ہیں، اور فصل کا یہ پولا خدا کی حضوری میں پیش کیا گیا کہ فصل کاٹی جا رہی ہے، اور 3000 لوگ جو ہیں وہ خدا کے خاندان میں شامل ہو گئے ہیں۔ اب ایمانداروں کی جماعت کتنی ہو گئی ہے؟ 3120 کی اب جماعت ہو گئی ہے، اور دیکھیں خدا نے کتنا بڑا کام کیا ہے۔ یہی پطرس جو چھپتا پھرتا تھا یسوع مسیح کے پکڑوائے جانے کے موقع پر، اب روح القدس ملا ہے تو روح القدس نے اس کو دلیری دی ہے، کیونکہ روح القدس جو ہے وہ دلیری دیتا ہے۔ روح القدس کی ہر ایک کلیسیا کو ضرورت ہے، چاہے کوئی کسی بھی کلیسیا سے تعلق رکھتا ہے، اگر اس کے پاس روح القدس کی برکت نہیں ہے تو اس کی خدمت ادھوری ہے، وہ ایمان میں ادھورا ہے، وہ ایمان میں کمزور ہے۔ کیونکہ روح القدس کی ضرورت تھی تو یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں جاتا ہوں تمہیں دوسرا مددگار دیتا ہوں، دوسرا مددگار۔ پہلا مددگار کون تھا؟ یسوع مسیح۔ پہلا مددگار کون تھا؟ یسوع مسیح۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمہیں دوسرا مددگار دیتا ہوں، اور مددگار کے لیے جو یونانی میں لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے پارا کلیتاس، اور اس کا مطلب ہے مددگار، اور وسیع تر معنوں میں مشیر، قوت دینے والا، تسلی دینے والا، ہدایت دینے والا، ساتھ کھڑا ہونے والا، شفاعت کرنے والا، دوست۔ اور جو دوسرے کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے اس کے لیے ایلون کا لفظ یونانی میں استعمال ہوا ہے، یعنی بالکل ایسا ہی جیسا پہلے تھا اس جیسا اور۔ یسوع مسیح پہلا مددگار تھا، اب یسوع مسیح چلا گیا ہے تو یسوع مسیح نے دوسرا مددگار باپ سے کہہ کے تو بھیجا ہے۔ اور اس میں کئی دفعہ روح القدس کو مختلف زاویوں سے لکھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ سب سے اوپر خدا کا درجہ ہے، پھر بیٹے کا ہے، اور سب سے نیچے روح القدس کا ہے۔ یہ جو ڈویژن کی ہوئی ہے یہ انسانوں نے اپنی سوچ سے کی ہے۔ یاد رکھیے کہ یسوع مسیح خدا ہے، روح القدس خدا ہے، اور یہ تینوں کی شخصیت برابر ہے۔
اور کوئی بھی کسی سے کم نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ روح القدس ایک طاقت ہے، جیسے بجلی ایک طاقت ہے نا، بجلی سے بڑی بڑی مشینیں چلائی جاتی ہیں، تو روح القدس بھی ایک طاقت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ روح القدس ایک طاقت ہے، لیکن روح القدس اس کے ساتھ ساتھ ایک شخصیت بھی ہے۔ روح القدس شخصیت ہے، روح القدس ناراض ہوتا ہے، روح القدس جو ہے بولتا ہے، روح القدس رنجیدہ ہوتا ہے، روح القدس شفایت کرتا ہے، روح القدس تسلی دیتا ہے، روح القدس آگاہی دیتا ہے، روح القدس معجزے کرتا ہے، روح القدس منع کرتا ہے، اور اس کے روح القدس کے جذبات ہیں، کیونکہ وہ شخصیت ہے، جیسے خدا ہے اور یسوع ہے، روح القدس بھی اس کے برابر ہے۔ اعمال کی کتاب اس کے 5ویں باب کی 3 آیت سے 5ویں آیت تک جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر حنانیہ اور سفیرہ کا واقعہ ہے۔ تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ پطرس جب حنانیہ اور سفیرہ نے بھی جائیداد بیچی اور لا کے رسولوں کے قدموں میں رکھی، تو کچھ حصہ انہوں نے رکھ لیا، یعنی انہوں نے کیا کیا؟ گناہ کیا۔ اور جب پطرس نے پوچھا کہ تم نے اتنے کو ہی زمین بیچی، تو یس، اتنے کو ہی بیچی ہے، دونوں میاں بیوی نے ایکا کر لیا تھا۔ تو پطرس نے وہاں پر کہا، تم نے کیوں روح القدس کو آزمانے کے لیے ایکا کیا ہے؟ کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈالی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے؟ کس سے جھوٹ بولے؟ روح القدس سے جھوٹ بولے۔ تو نے آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا ہے۔ دیکھیں بائبل مقدس اتنی صفائی سے بیان کر رہی ہے کہ روح القدس سے جھوٹ بولنے کا مطلب ہے خدا کے ساتھ جھوٹ بولنا، کیونکہ روح القدس خدا ہے۔ اور بائبل فرماتی ہے کہ یسوع نے کہا تھا کہ اگر میرے خلاف کوئی بات کرو گے تو اس کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن جو گناہ روح القدس کے خلاف کیا جائے گا اس کی معافی نہیں ہے۔ روح القدس خدا ہے، کبھی بھی ہمیں روح القدس کو کم تر نہیں سمجھنا چاہیے۔ روح القدس خدا کی طرح ازلی ہے، خدا بھی ازلی ہے نا، ازل سے ہے، تو روح القدس بھی ازل سے ہے۔ جب زمین اور آسمان کو خدا بنا رہا تھا تو خدا نے کیا کہا تھا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی شبیہ پر اپنی مانند بنائیں۔ وہاں پر جو جمع کثری کا استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر خدا اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کا روح اور اس کے منہ کا کلمہ بھی موجود ہے۔ جیسے روح القدس ہر جگہ پر، خدا بھی ہر جگہ پر ہے، اور جیسے خدا ہر وقت ہر جگہ پر ہے، روح القدس بھی ہر وقت ہر جگہ پر ہے، اور اومنی پریزنٹ ہے، اومنیشینٹ ہے، اور یہ اس کی خوبی ہے، اور اس کی باپ اور بیٹے کے ساتھ برابر کی شراکت ہے، اور کبھی بھی ہمیں روح القدس کو کم تر نہیں سمجھنا چاہیے۔ روح القدس ایک شخصیت ہے، جو شخصیت ہوتی ہے اس کے پاس ارادہ ہوتا ہے، اس سے فیصلہ کرنے کی اس کی مرضی ہوتی ہے، وہ اپنی رائے دیتا ہے، وہ وقت کے مطابق تبدیلی کر لیتا ہے۔ ہم ایک شخصیت ہیں، جو بات ہمیں غلط لگتی ہے ہم اس کو کہتے ہیں غلط ہے، جو صحیح لگتی ہے صحیح کہتے ہیں، جہاں پر ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے خطرہ ہے ہم رک جاتے ہیں۔ اسی طرح روح القدس بھی آزاد مرضی رکھتا ہے، اس کے پاس مرضی ہے، اس کے پاس ارادہ ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے اور وہ قوت دیتا ہے۔ روح القدس کی نعمت ایک طاقت ہے جس سے ابلیس ڈرتا ہے۔ روح القدس کی نعمت ایک قوت ہے خدا کی طرف سے، ایک تحفہ ہے، اور ابلیس کو ہماری دعاؤں سے اتنا ڈر نہیں لگتا۔ اگر ہم بڑی لمبی لمبی بھی دعائیں کریں تو ابلیس کو ہماری دعاؤں سے ڈر نہیں لگتا ہے۔ ابلیس کو اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ اس کے پاس روح القدس کی نعمت ہے، یہ دعا کرتا ہے تو روح القدس کی یاد آتی ہے۔ اسی لیے پینٹیکاسٹ لوگ جو ہیں وہ ایمان کے ساتھ، دلیری کے ساتھ روح القدس کی معمولی، روح القدس کی موجودگی کے سبب سے بیماروں کو حکم دیتے ہیں
बदरू गिरफ्तार लोगों को हुक्म देते हैं तो बदरूहें भाग जाती हैं। लेकिन जो गैर संजीदा लोग हैं वो रूहुल कुद्स को मांगते ही नहीं हैं और ना वो किसी बीमार के लिए और बदरू गिरफ्तार के लिए दुआ करते हैं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी और ये माननी पड़ेगी कि रूहुल कुद्स के अंदर एक कुव्वत और ताकत है। इसलिए ज़रूरत इस चीज़ की है मेरे अज़ीज़ों कि हम सब रूहुल कुद्स के लिए भूखे और प्यासे हो जाएं। इन लोगों को देख लें, हैं 120, लेकिन सोचे 120 नहीं है। जब यहाँ पे 120 की जमायत है तो आपको नजर आएगा कि वो 120 की सारी जमायत एक ही सोच, एक ही इरादे के साथ जमा होती है। और मैं आपको बताऊं कि अगर इबादत के अंदर, अगर चर्च के अंदर कलीसिया एक दिल होती है, एक सोच के साथ इबादत करती है, एक सोच के साथ दुआएं होती हैं, एक सोच के साथ कलाम पढ़ा जाता है, एक सोच के साथ गीत गाए जाते हैं, तो वहाँ पर रूहुल कुद्स की हजूरी और रूहुल कुद्स की मामूरी होती है और खुदा के पाक रूह को आज़ादी के साथ काम करने का मौका मिलता है और लोग बरकत पाते हैं, लोग शिफा पाते हैं, लोग नजात पाते हैं और बहाल होते हैं।